بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس کے آداب۔ جب آپ کسی کو وقت دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی اور اس کے کام کی اہمیت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ وقت پر پہنچنا نہ صرف آپ کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس سے دوسروں کا قیمتی وقت بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ جو لوگ وقت کے پابند نہیں ہوتے وہ نہ صرف خود پریشان رہتے ہیں بلکہ پوری مجلس کے نظم و ضبط کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ لہذا ایک خوبصورت زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ وقت کے معاملہ میں انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ خاموشی سے سننا۔ ایک اچھے گفتگو کرنے والے سے بہتر وہ شخص ہے جو ایک اچھا سننے والا ہو۔ مجلس میں جب کوئی دوسرا بات کر رہا ہے تو اسے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سننا چاہیے۔ بات کے دوران مداخلت کرنا یا کسی کی بات کاٹنا بدتمیزی اور بد اخلاقی کے زمرہ میں آتا ہے۔ جب آپ خاموشی سے سنتے ہیں تو آپ کو سامنے والے کا نقطہ نظر بہتر طور پر سمجھ آ جاتا ہے اور اس سے بولنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مکمل بات سننے کے بعد ہی اپنی رائے دینا ایک مہذب انسان کی نشانی ہے۔ تہذیب سے بات کرنا۔ گفتگو انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ مجلس میں ہمیشہ دھیمی اور شیریں زبان کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کی باتوں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اونچی آواز میں بولنا یا تلخ لہجہ اختیار کرنا آپ کے وقار کو کم کر دیتا ہے۔ آپ کے الفاظ میں نرمی اور لہجے میں مٹھاس ہونی چاہیے۔ کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آتے۔ تہذیب کے دائرے میں رہ کر کی گئی بات نہ صرف دوسروں پر اچھا اثر ڈالتی ہے بلکہ آپ کی بات کو زیادہ اہمیت بھی دیتی ہے۔ دوسروں کی رائے کا احترام ہر انسان کی سوچ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ ایک اچھی مجلس وہ ہے جہاں پر انسان کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہو اور دوسرے اس کا احترام کریں۔ اگر آپ کسی کی بات سے متفق نہ بھی ہوں تب بھی اس سے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ دوسروں کے خیالات کی قدر کرنا سیکھیے۔ آپ کی ذہنی وسعت کا ثبوت ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں تو معاشرے میں برداشت پیدا ہوتی ہے۔ مجلس کی روح کو تباہ کرنے والی سب سے بڑی چیز حسد اور غیبت ہے۔ دوسروں کی برائی کرنا یا ان کی کامیابیوں سے جلنا آپ کے اپنے سکون کو برباد کرتی ہے۔ ایک خوبصورت زندگی کے لیے ضروری ہے آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی خامیاں نکالنے کی بجائے ان کی خوبیوں کو سرائیں۔ غیبت ایک ایسی برائی ہے جو رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہے، اس لیے ہمیشہ کوشش کریں آپ کی زبان سے کسی کی برائی نہ نکلے اور آپ کا دل سب کے لیے صاف ہو۔ مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ باوضو ہو کر بیٹھنا، اتحیات کی شکل میں بیٹھنا، اپنے اندر کو خالی کر کے بیٹھنا، دنیا کی باتیں نکال کر دین کی بات جمع کرنی اور دل پر رکھنی۔ جہاں اللہ کا نام آئے وہاں اللہ جل شانہ پڑھنا، جہاں نبی کا نام آئے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، جہاں جنت کا تذکرہ آئے وہاں سبحان اللہ پڑھنا، جہاں جہنم کا تذکرہ آئے وہاں استغفار پڑھنا۔
جس جگہ پر صحابہ کا نام آئے وہاں رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنا، جہاں صحابیات کا نام آ جائے وہاں رضی اللہ تعالی عنہا پڑھنا۔ کتاب کی طرف توجہ رکھنا ہے، جو کتاب پڑھ رہا ہے اس کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ جس گھر میں، جس خطے میں، جس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کی محفل جمی ہوتی ہے، وہ ٹکڑا، وہ خطہ، وہ زمین، وہ جگہ آسمان والوں کو ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو رات کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رحمت گھیر لیتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت جو راستوں، گلیوں، کوچوں میں گشت کرتی ہے، جہاں انہیں اللہ کے ذکر کرنے والے ملتے ہیں وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک قطار باندھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود فرماتے ہیں فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، زمین کے فلاں جگہ پر، فلاں خطے پر تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے نام کا چرچرا ہو رہا تھا، لوگ جمع ہو کر تیری تعریفیں بیان کر رہے تھے، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ اللہ پاک جانتے ہیں، جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں فرشتوں پھر وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، وہ جنت کی طلب کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں، کیا ان بندوں نے یا بندیوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ، انہوں نے ابھی جنت نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی طلب کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی آنکھوں سے جنت کا نظارہ کریں تو اس سے بھی زیادہ طلب کریں اور مانگیں اور خوشیاں منائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں، انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ ڈرتے، کانپتے، پناہ مانگتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے فرشتوں، تم گواہ ہو جو میں نے ساری محفل والوں کو بخش دیا۔ محفل لگانے کی اتنی بڑی برکات ہیں، ہم گناہگار آدمی ہیں، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے محفل کو سجاتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت آسمانوں پر بیٹھ کر ہماری بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی کی بے شمار ہم پر نعمتیں ہیں، اللہ کے بڑے بڑے ہم پر احسانات ہیں۔ دیکھیں ہم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ بندہ انسان اگر اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں سب کی طرف نہ دیکھے، صرف اپنے وجود کے اندر جو نعمتیں ہیں اس کو دیکھے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پہچان کرے، تو اللہ کی وحدانیت،
اللہ تعالی کی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کون ہے، جس کا ہم محفلوں میں بیٹھ کے تذکرہ کرتے ہیں، پھر ہمیں سکون ملتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں ایک آنکھ دی ہے، جب ہم آنکھ کی طرف غور کریں اللہ رب العزت کے عجائبات، کرشمے، اللہ کی نعمتیں ایک آنکھ میں دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ نے کیا شاندار آنکھ کو بنایا، آنکھ ہے اس کے اندر اتنی لائٹیں رکھی، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے دروازے لگائے۔ جب ہم اپنی آنکھ بند کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ہم کمرے کا دروازہ بند کر لیتے ہیں تو ہمیں سکون ہو جاتا ہے کہ باہر کی کوئی چیز اندر نہیں آئے گی۔ اسی طرح ہوا ہے، مچھر ہے، اس سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ پر 2 دروازے لگائے ہیں۔ جب ہم اپنے پلکوں کو بند کرتے ہیں تو ہماری آنکھ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ اگر چاہتا یہ دروازے نہ لگاتا، آنکھیں کھلی رہتی، ہمیں نقصان ہوتا۔ اب ان پلکوں کے اندر اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں کہ ہر آنے والی چیز کے لیے یہ آڑ بن جاتی ہے۔ یہ اب ایک آنکھ ہے، اس کی بھی میں صحیح نعمت بیان نہیں کر سکتے ہم۔ تو اسی طرح اللہ کے حکم سے ہمارے اندر جو سانس آ رہا ہے، جو جا رہا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے سانس لیں، مرضی سے روکیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے سانس کو اندر بھی لے آتے ہیں، باہر بھی لے آتے ہیں۔ ہم اللہ کی قدرت کی پہچان کر سکتے ہیں ان سانس کے ذریعے۔ دیکھیں ہم اپنے قیمتی وقت کی قدر کریں، وقت بہت جلدی ہاتھوں سے گزر کر نکل رہا ہے۔ وقت کی قدر کیسے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی محفل میں کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا نام لو، میں تم پر اپنی رحمت نچھاور کر دوں گا۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں، سوتے وقت ہم اگر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں زور لگتا، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، ہم جب یہ پڑھ لیتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے کتنے سانس اندر جاتے ہیں، کتنے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ اپنے حکم سے سانس کو چلا رہا ہے۔ جب ہم یہ عمل کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جو ہر سانس اندر آ رہا ہے، جو باہر نکل رہا ہے، اللہ رب العزت ہر سانس پر نیکیاں عطا فرماتے ہیں، فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، فرشتے ہمارے پہرے کے لیے اوپر کھڑے ہیں۔ ہمیں نیند ہے، ہم گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن فرشتے ہمارے تابع دار بن کر ہر سانس پہ نیکی لکھ رہے ہیں۔ دیکھیں سانس کی اتنی قدر ہے، اتنا قیمتی سانس ہے کہ جب ہم ایک عمل کی برکت سے ہمارے ہر سانس پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، فرشتے ہمارے کے لیے مقرر رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم رات کو سوتے ہوئے سورۃ ملک پڑھ کے سو جاتے ہیں، اس کی بہت بڑی برکات ہیں۔ قبر کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، قبر میں روشنیاں آ جاتی ہیں۔ اور ہم اگر سورۃ اخلاص پڑھ کے سوتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کا پورا مکمل قرآن پڑھ کے سوتے ہیں۔ اتنا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے قریب آؤ، میں تمہیں بڑے بڑے اجر عطا کروں گا۔ اور سورۃ اخلاص کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر کمائیاں کر کر کے تھک جاتے ہیں، ہمارا سر سفید ہو جاتا ہے، ہم اپنی پوری زندگی کا سرمایہ جو کمانے پہ ہم نے لگائی ہے صرف ایک مکان ڈال سکتے ہیں خوبصورت سا، اور ہم جب
کھانا پینا اور گھر کے معاملات اسے سوچ سمجھ کر کرتے ہیں. اتنی ہماری زندگی لگ گئی دنیا کی محنتوں میں اور آخرت کی محنت. ہم جب ایک دفعہ محبت کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص پڑھنے کی برکت سے 20 محلات جنت میں اختیار کر دیتے ہیں. 20 محلات. اور وہ محل یہ سیمنٹ اور گارا اور اینٹوں کا نہیں، وہ والا محل ہے جو چاندی اور سونے کی اینٹوں سے، ہیرے اور جوہرات کے نقش و نگار سے. آئیے ذرا اللہ کا نام لیں، اللہ کی محفل کو سجائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیں. انعامات کتنے بڑے بڑے ہیں. اصل میں بات ہو رہی تھی محفل کی. جب ہم محفل جما لیتے ہیں فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں، اللہ پاک سارا معاملہ پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتے بھی ہیں. اچھا بڑے مزے کی بات، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ فلاں بندہ یا فلاں بندی اپنے ضرورت کے تحت آیا تھا، اسے تقاضا تھا کسی کام کا، تو جب اس نے یہ محفل لگی ہوئی دیکھی تو اس نے اپنے تقاضے کو روکا اور وہیں بیٹھ گیا. جب وہ محفل ختم ہوئی تب وہ چلا گیا. اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ اس کو کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہاں میری محفلیں لگتی ہیں، جس محفل میں میرا چرچا ہوتا ہے، جس محفل میں میرا نام بلند ہوتا ہے، اس کی اتنی برکات ہیں. آنے والا نیت لے کر نہیں آیا، ارادہ لے کر نہیں آیا، یہ محفل اتنی بابرکت ہے کہ اس کی برکت سے میں نے اس کی بھی بخشش کر دی. دیکھو کسی بھی محفل یا مجلس میں ہونے والی باتوں کو امانت سمجھنا چاہیے. اگر وہاں کوئی ایسی بات ڈسکس ہوتی ہے جو کسی کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے تو اسے باہر جا کر دوسروں کو بتانا خیانت ہے. ایک با اخلاق انسان وہی ہے جو مجلس کے ختم ہونے کے بعد وہاں کی باتوں کو اپنے سینے میں دفن کر دے اور کسی کی رسوائی کا باعث نہ بنے. دوسروں کے لیے جگہ بنانا. جب آپ کسی ایسی محفل میں پہنچیں جہاں پہلے سے لوگ بیٹھے ہیں تو کوشش کریں کہ دوسروں کو تنگ نہ کریں. اگر آپ پہلے سے بیٹھے ہیں اور کوئی نیا شخص آئے تو تھوڑا سرک کر اس کے لیے جگہ بنائیں. یہ عمل نہ صرف آپ کی خوش اخلاقی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس سے محفل میں موجودہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے عزت اور محبت بھی بڑھتی ہے. آواز دھیمی ہونی چاہیے. مجلس کی گفتگو میں بولتے وقت اپنے آواز کو اعتدال میں رکھیں. نہ تو اتنا اونچا بولیں کہ دوسروں کو ناگوار گزرے اور نہ ہی اتنا آہستہ کہ بات سمجھ بھی نہ آئے. آپ کے لہجے میں نرمی، الفاظ میں محبت، چاہے چیخ کر بولنا ہے یا بدتمیزی سے جواب دینا محفل کے سکون کو برباد کرتا ہے. اس لیے ہمیں تذہیب کا دامن تھامنا چاہیے. موبائل فون کا کم سے کم استعمال کریں. سب سے اہم ادب کہ جب آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں تو بار بار اپنے موبائل فون کو نہ دیکھیں. دوسروں کی بات سنتے وقت فون میں مگن رہنا سامنے والے کی توہین سمجھا جاتا ہے. مجلس کا حق یہ ہے آپ وہاں موجودہ لوگوں کو اپنی پوری توجہ دیں تاکہ انہیں آپ کی موجودگی کا احساس ہو. تمام نیک اعمال ضائع ہونے سے بچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا چھوڑ دینا تاکہ کہیں نہ دانستہ طور پر ان کی آواز بلند نہ ہو جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر حاضری کا پوچھا اور انہیں بلایا گیا تو انہوں نے اپنا ڈر بیان کیا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو بلکہ تم خیر پر ہو اور تم جنتی ہو.
اس صحابی کو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی۔ خاموشی اور توجہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو اس قدر خاموشی اور توجہ سے سنتے تھے کہ ان کی کیفیت کے بارے میں کہا جاتا ہے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی وہ ذرا بھی حرکت نہیں کرتے تھے تاکہ بات سننے میں خیال نہ پڑے۔ جگہ بنانا، احترام اور قرآن پاک میں بھی حکم دیا گیا ہے جب مجلس میں کہا جائے کہ کشادگی پیدا کرو تو جگہ دے دیا کرو۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے کے لیے جگہ چھوڑتے تھے اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنے میں پیش رہتے تھے۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ محفل میں اپنی آواز، اپنے لہجے اور اپنی موجودگی سے دوسروں کو سکون پہنچانا ہی اصل خوبصورت زندگی ہے۔ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا، ضائع کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سرکاری اور کاموں میں کے لیے وقت مقرر فرماتے اور فرماتے اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وقت پر پہنچنا، دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا جو ایک مومن کا شیوا ہے، خاموشی سے سننا، صحابہ کا ذوق۔ صحابہ اکرام جب اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھتے تو ادب کا یہ عالم ہوتا گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ وہ بات کاٹتے نہیں تھے بلکہ پوری توجہ سے سنتے تھے۔ یہ عمل نہ صرف سیکھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ بات کرنے والے کی عزت افزائی بھی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے زبان کی مٹھاس اور لہجے کی نرمی انسان کا اصل زیور ہے۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے انسان اپنی زبان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ دھیمی آواز اور شیریں زبان استعمال کرنے کی تلقین فرمائی کیونکہ سخت لہجہ محفل کو سکون غالب کر دیتا ہے۔ دوسروں کی رائے کا احترام رکھیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے خندق کھودنے کی رائے دی جو عربوں کے لیے نئی تھی۔ آپ نے ان کی رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس پر عمل کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے مجلس میں ہر کسی کی سوچ کا احترام کرنا چاہیے۔ حسد، غیبت سے گریز کریں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا یہ جنتی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا ان کا خاص عمل یہ تھا وہ کبھی کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ یا حسد نہیں رکھتے تھے اور رات کو سب کو معاف کر کے سوتے تھے۔ مثبت سوچ ہی دل اور محفل کو پاک کرتی ہے۔